أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. یہ غزوہ بدر کے بعد کا معاملہ ہے، جب قیدی بنا لیے گئے کافروں اور مشرکوں کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یہ دراصل دین کی دعوت کا ایک انداز ہے جو اختیار فرمایا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ دین کی دعوت قبول کرنے والے ہیں تو انہیں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو تم سے فدیہ لیا گیا، پچھلی آیتیں جو تھیں ان میں فدیے کا ذکر ہے کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں ان سے فدیہ لے لیا جائے، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ بچوں کو پڑھا لکھا دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، قتل نہ کیا جائے. تو اسی حوالے سے اب یہ بڑی ایک حکیمانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی، اسلام کی دعوت دی قیدیوں کو کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہے نا تو یہ جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس کا افسوس نہ کرنا، بلکہ اگر تم پھر واقعی دین کے قریب ہو گے، دین کو اچھا سمجھ کے دین کو اختیار کر لو گے تو وہ دین اس مال جو تمہاری جیبوں سے نکلا ہے اس مال سے کہیں زیادہ بہتر دولت ہے. وہ مطلب یہ کہ دنیا کی اصل دولت جو ہے وہ مال نہیں ہے، دنیا کی اصل دولت جو ہے وہ دین ہے. یہی بات اللہ نے فرمائی، یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسرى. اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسیر کی جمع اسرى، جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں ہیں، جو قیدی آپ کو جنگ بدر میں ملے ہیں ان سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بات کہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے جان لیا فی قلوبکم خیرا کہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہے. جان لیا کا معنی یہاں پہ ویسے تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اللہ تو جانتے ہی ہیں کس کے دل میں بھلائی ہے کس کے دل میں بھلائی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مال اپنے علم کی بنیاد پہ نہ جزا دیتے ہیں نہ سزا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مال اپنے علم کی بنیاد پہ جزا سزا دینی ہوتی تو پھر اتنے امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اعمال سے کہ واقعی یہ بندہ جنت کے لائق تھا، اور جو جہنم میں جا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ واقعی ثابت کر دیں گے اس کے اعمال کی وجہ سے کہ یہ بد اعمال انسان ہے، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، لہذا یہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو نہ جنت میں بھیجیں گے نہ جہنم میں بھیجیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کا عمل کیسا ہے یا آنے والے وقت میں کون کیسے اعمال کرے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات شاہ فرمائی اگر اللہ نے جان لیا، مطلب یہ کہ اگر فی الواقع کوئی آدمی نیک نیت ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، بہانے بازی نہیں کر رہا، مال اپنی جان چھڑانے کے لیے یا آزادی حاصل کرنے کے لیے بہانہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے دل میں فی الواقع تڑپ ہے اسلام کی، اسلام کا فی الواقع خواہش مند ہے، اللہ نے یہ جان لیا. اور جب تک انسان کے دل میں تڑپ نہ ہو، جب تک انسان تلاش نہ کرے، جب تک انسان جد و جہد نہ کرے، تب تک تو اللہ تعالیٰ دنیا کا مال بھی نہیں دیتے. جب تک انسان جد و جہد نہ کرے، مشقت نہ کرے، محنت نہ کرے، تب تک تو اللہ دنیا کا مال بھی نہیں دیتے. اور یہ دین کی نعمت جو ہے یہ تو ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف کر دی جائیں اور ایک کلمہ توحید کی نعمت دوسری طرف ہو تو کلمہ توحید کی نعمت جو ہے یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کے. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر کہلاتے ہیں اور بڑی انہوں نے فتوحات کی شام میں اور مصر میں اور دوسرے علاقوں میں، بہت دین کو پھیلایا. جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے. عبداللہ تھا بیٹا ان کا، کہنے لگا کہ ابا جی آپ کیوں روتے ہیں؟
آپ نے تو ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے، اور پھر آپ نے اتنی فتوحات کی ہیں، فلاں جگہ اسلام پھیلایا، فلاں جگہ اسلام پھیلایا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میری زندگی میں 3 ادوار گزرے ہیں، 3 دور گزرے ہیں مجھ پہ۔ ایک دور تو وہ تھا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دشمن تھا کہ میں اس طاق میں رہتا تھا کہ کب میں موقع پاؤں تو میں قتل کروں۔ اگر میں اس دور میں فوت ہو جاتا، مجھے موت آتی، تو میں یقیناً جہنمی تھا۔ اس کے بعد دوسرا دور وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت میرے دل میں پیدا کر دی، اتنی محبت پیدا کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روب ڈال دیا میرے اندر کہ آج اگر مجھے کوئی یہ پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتاؤ تو میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کبھی آنکھ بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا بھی نہیں، میری ہمت نہیں پڑتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنے کی، لہذا اگر آج مجھے کوئی یہ پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دور میں اگر میں مر جاتا تو میں یقیناً جنتی تھا۔ اب تیسرا دور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم سے کچھ اعمال اچھے ہوئے، کچھ برے ہوئے، کچھ نیکیاں بھی تھیں، کچھ برائیاں بھی تھیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا معاملہ کیسا ہوتا ہے، اس وجہ سے روتا ہوں اور کہہ لگے بیٹا جو تم نے باتیں مجھے کہی ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے میرے ساتھ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے فتوحات بھی واقع کی، لیکن ان ساری نیکیوں سے بڑھ کے جو نیکی ہے اس کا تو تم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ ان ساری نیکیوں سے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حاصل ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا، پھر دین کو پھیلانے کے لیے دن رات ایک کر دینا، جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، فتوحات وغیرہ کرنی، ان سب سے زیادہ جو قیمتی اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل نعمت ہے اس کا تو تم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ بیٹے نے پوچھا بھائی وہ کون سی؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید جو ہے یہ سب سے بڑھ کے نعمت ہے اللہ کی۔ ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور دوسری طرف کلمہ توحید کی نعمت ہو تو یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہارے دل میں تڑپ ہے، میں نے یہ جانچ لیا، میں نے یہ دیکھ لیا، مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ فی الواقع تمہارے اندر دین کی تڑپ ہے، تم دین حق حاصل کرنا چاہتے ہو۔ بالکل وہی معاملہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ مکے میں آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے اپنے بھائی کو تجسس پیدا ہوا کہ میں پتہ کروں، حالانکہ غفار قبیلہ زمانہ جاہلیت میں ڈاکو کا مشہور قبیلہ تھا اور شام کے راستے جو تجارتی قافلے جاتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں تڑپ پیدا کر دی، تجسس پیدا کر دیا کہ پتہ کریں کون ہے وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا آدمی ہے، کون ہے۔ بھائی گیا وہاں پہ، جا کے پتہ کیا اور آ کے کچھ باتیں بتائیں حضرت ابو ذر غفاری کو، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا۔ کہنے لگے یا تم خبر جو کہ لے کے آئے اور مجھے تسلی نہیں ہے، مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہوا۔ کہنے لگے اچھا میں خود جاتا ہوں۔ اب یہ ہے وہ چیز جو اللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں کہ اگر واقعی تمہارے دل میں تڑپ ہے، تم واقعی تلاش کرنا چاہتے ہو حق کو، باقی تم دین کی طرف رکھتے ہو، دین کی طرف سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتے ہو، دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ ہے تو پھر اللہ سیدھے راستے پہ لے آئیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تو خود فرماتے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے یہ اسلام جو ہے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کو پسند کرے، اسلام کو چاہنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں اسلام نہ کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی باتوں پہ اعتماد کرنے کی بجائے خود مکہ آئے کہ میں جا کے خود دیکھ کے آتا ہوں، خود مل کے آتا ہوں کہ کون ہے وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مکہ میں آئے، مسجد میں ٹھہرے آ کے حرم شریف میں، لیکن خوف اتنا شدید تھا اپنے دین کو بدلنے کا اور مکہ کے اندر کہ کسی سے بات کرنے کی یہ ہمت نہ ہوئی، کسی سے پوچھ نہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ دن سارا وہیں حرم میں گزار دیا۔ شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ شاید تم مسافر ہو، یہاں مسجد میں آ کے بیٹھے ہو، اگر مسافر ہو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو چلو میرے ساتھ گھر میں۔ حضرت علی گھر میں لے گئے، لیکن گھر میں جانے کے باوجود نہ حضرت علی نے پوچھا نہ حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا میں کیوں آیا۔ دونوں اگلے دن پھر مسجد میں آ گیا، سارا دن پھر وہیں گزرا۔ شام کو پھر حضرت علی نے اتنی بات کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی مجھ سے سی بات کی کہ ہاں مجھے اپنی منزل نہیں ملی، ٹھکانہ نہیں ملا۔ حضرت علی پھر ان کو گھر لے گئے، دوسرا دن بھی ویسے ہی گزر گیا۔ اگلے دن پھر حضرت علی لے آئے مسجد میں، سارا دن پھر گزر گیا۔ تیسرا دن جب ہوا تو تیسرے دن دیکھا حضرت علی نے کہ یہ آدمی کہیں جا نہیں رہا، سارا دن یہ مسجد میں گزارتا ہے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ وہ کہنے لگے کہ اگر تم کسی کو یہ بات بتاؤ نا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کہ مجھے پتا چلا ہے یہاں کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کا پتہ لینے آیا ہوں، اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہی کہ ہاں وہ آدمی میں جانتا ہوں اسے اور وہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ملا دیتا ہوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی احتیاط کی، کہنے لگے کہ اگر مجھے کوئی خوف یا خطرہ محسوس ہوا راستے میں تو میں راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، تم بھی کھڑے ہو جانا، تو تم اپنے راستے پہ چلتے رہنا، ایسے محسوس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو، تم اپنے راستے پہ چلتے رہنا، اور اگر میں چلتا رہوں تو میرے پیچھے پیچھے آنا، جس گھر میں میں داخل ہوں گا اس گھر میں تم بھی آ جانا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا خوف تھا، لیکن اس خوف کے باوجود تجسس یہ تھا، اپنے دل میں طلب تھی اس بات کی کہ میں اگر واقعی وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلے حضرت ابو ذر غفاری، اور جہاں حضرت علی داخل ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی داخل ہو گیا، اندر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال بتایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا سن کے آیا ہوں اور مجھے بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بات، پیغام دیا، اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، وہاں جا کے تو دین کی دعوت دو یا اسلام پھیلاؤ وہاں پہ۔ کہہ لگے یا رسول اللہ میں وہاں تو جا کے دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں حرم شریف میں جا کے اس کلمے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ابھی نہ کرنا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم علی اعلان یہ دعوت دے سکیں، ابھی ایسا نہ کرنا۔ لیکن وہ یہ دلیر تھے، ڈاکو کا قبیلہ تھا، بڑا حوصلہ تھا اور جوش تھا، اور دل جو ہے وہ مطمئن ہو گیا۔ اب جا کے حرم شریف میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تو کافر ٹوٹ پڑے، مارا پیٹا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں آ گیا، انہوں نے پہچانا کہ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، انہوں نے روکا قریشیوں کو اور کفار کو کہ بدبختو یہ تو غفار قبیلے کا آدمی ہے، تمہارے آئے دن وہاں سے قافلے جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو یہ لوٹ لیں گے تمہیں، تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ چھوڑ دیا حضرت ابو ذر غفاری کو، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنا بہت ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ
میں کل پھر جا کے کہنا چاہتا ہوں. اگلے دن پھر گیا, جا کے وہی معاملہ ہوا, کافروں نے مارا پیٹا, پھر سارا کچھ. لیکن بات وہی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ دین کی محبت پیدا کی, ایسی دین کی محبت پیدا کی کہ جتنا بھی وقت تھا وہ یا تو جہاد میں گزارا, یا پھر آخری وقت جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ایک دیہات میں جا کے تنہائی میں گزار دیا. لیکن بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب میں دیکھ لوں کہ تمہارے اندر فی الواقعی تڑپ موجود ہے, تمہاری نیت واقعی ہے اسلام سیکھنے کی یا اسلام کی طرف آنے کی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو فدیہ تم لوگوں نے دیا ہے قیدی اپنی آپ کو قید سے چھڑانے کے لیے, اس سے بڑی بہتر اور اچھی چیز میں تمہیں دوں گا. اور اس سے اچھی چیز جو ہے, دنیا کے مال سے اچھی چیز یہی دین ہے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دین دے دیا اس کو دنیا کی ساری بھلائی اور خیر دے دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے, فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا مستحق وہ آدمی ہے جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے. میری سفارش کا مستحق وہ آدمی ہے جس نے فی الواقعی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. بس یہ کلمہ توحید نعمت اس آدمی کے لیے ہے جس نے اس کلمے کو شرک سے بچا لیا, شرک سے ملوث نہیں ہونے دیا. شرک کا اس میں اگر ملوث ہو گیا یا شرک کا شائبہ اس میں آ گیا تو پھر یہ کلمہ جو ہے کسی کو بچائے گا نہیں, محض کلمہ پڑھے. اصل چیز یہ ہے کہ عملاً انسان جو ہے وہ شرک سے پاک ہو. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا حساب ہوگا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے. جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمائی کہ تمہارے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں, زمین بھی بھر جائے, اور تم شرک کے بغیر کلمہ توحید اللہ کے حضور لے کے آؤ, عقیدہ توحید لے کے آؤ, بشرطے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو, تو اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تمہارے یہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اور وہی اس حدیث کی تشریح بنتی ہے کہ اتنے دفتر ہوں گے گناہوں کے اس کے کہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ میری تو ہلاکت اور بربادی یقینی ہے, مغفرت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی ایک نیکی ابھی باقی ہے. اس کے گناہوں کے 99 دفتروں کے باوجود اس کی ایک نیکی باقی ہے, اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دو. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا, وہ ٹکڑا نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا, اور وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے. اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا جو ہے کاغذ کا سارے گناہوں سے بھاری ہو جائے گا. وہ آدمی تعجب سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے جو سارے گناہوں پہ بھاری ہو گئی ہے اور میرے گناہ ہلکے ہو گئے ہیں. اسے وہ ٹکڑا دکھایا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, تم نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا تھا. یہ ہے وہ چیز جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال تم نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے دیے ہیں مسلمانوں کو, اگر تمہارے اندر نیک نیتی ہوئی, دین کی رغبت ہوئی, اسلام کی طرف ہوئی, اسلام کی خواہش ہوئی, تو پھر میں اس مال کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی چیز تم کو دوں گا جو کہ دین اسلام ہے. جنہوں نے محنت کر کے اور کوشش کر کے دین کو حاصل کیا, ان کو واقعی قدر تھی دین اسلام کی. انہوں نے اپنے اس نعمت کے لیے اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اپنے بیوی بچے قربان کر دیے, اپنی جانیں قربان کر دیں, اپنا مال, اپنا گھر بار, جو بھی قربان کرنے کی ضرورت تھی وہ سب کچھ قربان کر دیا, اس لیے کہ ان کو اس دین کی نعمت کی قدر تھی کہ باقی کتنی بڑی چیز ہے. آج اگر ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنی مشکل ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین مفت میں ہمیں مل گیا.
آباء و اجداد سے مل گیا، پیدا ہوتے ہی کلمہ زبان میں کہہ دیا گیا، کان میں کہہ دیا گیا، بڑے ہوئے تو تعارف کرا دیا گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا، نماز کا، لیکن وہ تڑپ اور وہ جد و جہد والی بات جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بغیر کسی محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کسی قربانی کی یہ دین ہمیں مل گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دیکھ لی کہ فی الواقع تمہارے دلوں میں دین کی طرف ہے، اسلام کے خواہش مند ہو تم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے مال سے کہیں زیادہ قیمتی چیز عطا فرما دے گا۔ اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اسلام جو ہے یہ تو بذات خود قبول کر لینا سارے گزشتہ گناہوں کی معافی، صحیح اسلام قبول کر لینا، توحید والا اسلام قبول کر لینا، یہ بذات خود گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم جب اسلام کے لیے آئے، حاضر ہوئے، بیعت کرنا چاہی تو بیعت سے پہلے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا لیکن پھر واپس کر لیا، واپس کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں، زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ کیے ہیں، شرط یہ ہے کہ میرے اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ اسلام میں قبول کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سارے میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان ان پہ عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ایک آدمی پہلے کافر تھا، ہندو تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، یا ایک آدمی مشرک تھا، بتوں کو پوجا کرنے والا، اس کے لیے یہ حکم ہے، بلکہ اگر ایک آدمی پہلے کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، جہالت کی وجہ سے وہ قبروں کی پوجا کرتا رہا، قبروں پہ نظریں نیازیں چڑھاتا رہا، قبر والوں سے جا کے منتیں اور مرادیں مانگتا رہا، تو یہ بھی ویسا ہی شرک ہے جیسا دوسرے مشرک جو دیوتوں کے پاس یا دیویوں کے پاس جاتے ہیں، بالکل ویسا ہی شرک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، یہ جس نے پہلا کلمہ پڑھ رکھا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن قبروں پہ جا کے مرادیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے اور چڑھاوے چڑھاتا ہے اور ان کو اپنے معاملات کا مختار سمجھتا ہے، اس آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس آدمی کا جو پہلا کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ کلمہ ہی اس کے لیے ویلڈ ہوگا، اس کو نیا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا بدھ مت کا پیروکار ہے، جو جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اگر اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہے فرق اس میں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، خواہ مشرک ہو جو مسلمان کہلاتا ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے کلمہ اور سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اس کی جو پچھلے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے اگر نمازیں نہیں پڑھی، صدقہ نہیں دیا، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مسلمانوں والا نام ہے اور کلمہ پڑھتا رہا، کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کبھی کوئی نیکی کر لی، اس آدمی کا بھی جب شعوری طور پہ کلمہ پڑھ لے گا، جب پوری طرح سمجھ کے توحید کو کلمہ پڑھ لے گا،
تو نہ اس کی پچھلی نمازوں کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ پچھلے روزوں کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ پچھلی زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ شعوری اسلام لانے کے ساتھ گزشتہ سارے اس طرح کے گناہ اللہ معاف کر دیں۔ اور یہی معاملہ اس مشرک یا کافر کا ہے جو دیوی دیوتوں کو پوجتا رہا، یا سورج کو یا چاند کو یا دوسری چیزوں کی عبادت کرتا رہا، جو مشرک ہے یا مجوسی ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے۔ ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے ان کے بھی پچھلے سارے گناہوں سے بھی یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ تمہاری عمر جو ہے وہ اس وقت 40 سال یا 70 سال ہو گئی ہے تو پچھلی نمازیں بھی پڑھو اور پچھلے روزے بھی رکھو اور پچھلی زکاتیں بھی دو اور یہ کرو، نہیں، بلکہ پچھلے جو کچھ بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ اسلام لانے سے سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو ہجرت کرے اسلام کے لیے بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ مکان جو ہے وہ بدلنا پڑے تو کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، کرایہ جا دے دیتے ہیں، مکان بدلنا بڑی مصیبت ہے، بڑی سردردی ہے۔ ایک مکان بدلنا ہمارے لیے بڑی مصیبت لگتی ہے، اور کہاں اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنی جائیدادیں چھوڑنی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ اپنی جائیدادیں، اپنے رشتہ دار، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، بلکہ اس کے ساتھ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ جب جہاد اگر ہجرت کرتے ہوئے پکڑے گئے، کافر مشرکوں نے پکڑ لیا، یا تو جان سے مار ڈالیں گے یا پکڑ کے قید کر دیں گے۔ یہ ہجرت کا معاملہ جو ہے یہ معمولی نہیں تھا، بہت بڑی قربانی تھی یہ دین کے لیے، بہت بڑی قربانی تھی۔ فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اس کے بھی سارے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حج مبرور کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی حج مبرور ادا کرتا ہے اللہ اس کے بھی سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا، اللہ نے تمہارے جانچ لیا، اللہ کو یہ پتہ چل گیا کہ واقعی تم دین کی طرف رکھتے ہو، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ ہے، تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے مال سے کہیں زیادہ قیمتی چیز جو ہدایت ہے، اسلام ہے، دین ہے، وہ عطا فرمائے گا، اور وہ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنہار اور مہربان ہے۔ تو یرید خیانتک، اب دوسری دونوں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستے پہ لانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے بڑے طریقے اختیار کیے ہیں، بڑی مختلف ایک ہی بات جو ہے مختلف طریقوں سے، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح ترغیب بھی دلائی ہے، انسان کو ترغیب بھی دلائی ہے کہ تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی ہے کہ اگر نہیں کرو گے یا سیدھے راستے پہ نہیں آؤ گے تو پھر جوتے بھی کھاؤ گے، مار بھی پڑے گی، اس لیے کہ سارے لوگوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ انعام کے لالچ میں بچے جو ہیں پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بعض بچے انعام کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ سے پڑھائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں طریقے اختیار کیے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے اور انعام کا لالچ بھی دیا ہے۔ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں بہت قیمتی چیز دوں گا اگر تم فی الواقع خواہش مند ہو تو، اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اس کی بعد دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اظہار کیا اچھا جی ہم اسلام لے آتے ہیں، لیکن دل میں تمہارے نفاق رہا، دل میں تمہارے کفر اور شرک جو ہے اس کی محبت رہی، اور تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال آزادی حاصل کرنے کے لیے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر تم نے خیانت کا ارادہ کیا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ لوگ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی بظاہر یہ کہتا ہے کہ میں اسلام پسند کرتا ہوں، میں ہدایت پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کی بات پہ
یقین کر لو اور اس کے ساتھ ظاہر پہ معاملہ طے کر لو۔ اگر ان کے دل میں برائی ہے، اگر ان کے دل میں دھوکہ بازی ہے، اللہ فرماتے ہیں تو پھر اس سے پہلے ہی اللہ کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں۔ اللہ سے دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ تو کیا ہوا ہے سب نے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا وعدہ تو ساری مخلوق سے اللہ لے چکے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب وہ وعدہ کرنے کے بعد جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اللہ سے دھوکہ کر رہا ہے، اللہ سے خیانت کر رہا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک اور کافر جو ہیں یہ اللہ سے وعدہ کر کے اللہ کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں، اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ لہذا اگر آپ سے یہ خیانت کریں گے تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ فکر کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے ذکر فرما دیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تجھے ان پہ قابو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا جنگ بدر کی وجہ سے۔ اللہ نے نصرت کی تمہاری، اللہ نے مدد کی تمہاری، اللہ نے انہیں تمہارا قیدی بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے خیانت کی تھی، اور اگر آئندہ یہ تم سے خیانت کریں گے تو اللہ پھر تمہیں یہ سزا دے گا۔ پھر ان سے معاملہ یہی ہوگا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ تمہیں ان پہ قابو دے دے گا۔ اس لیے اگر وہ خیانت کرتے ہیں کا دل میں ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا فکر نہ کرو۔ جو آدمی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے ساتھ اس کی زبان کا جو معاملہ ہے وہی اس کے ساتھ معاملہ کرو، اس کے دل کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو جس طرح پہلے اللہ نے تمہاری مدد کی اور اللہ نے تمہیں ان پہ قابو دے دیا، آئندہ بھی اللہ تمہیں ان پہ قابو دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں کیونکہ غزوہ بدر جو ہے یہ دونوں نے مل کے لڑی تھی، مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی۔ مہاجرین کے لوگ زیادہ تھے اور انصار کے کم تھے، لیکن دونوں شریک تھے اس میں۔ اور جو ترتیب کے اعتبار سے جو مہاجرین ہیں وہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی نا کہ ہجرت کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑا یہ عمل تھا۔ اپنے سارے گھر بار کو چھوڑنا اور کافروں کا آنکھوں کا خوف جو تھا وہ اس پہ ایک مستضاد تھا کہ کافر اگر پکڑ لیں گے تو جان سے مار ڈالیں گے یا قید کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو مہاجرین صحابہ کرام ہیں نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اور فرمایا کہ جنت جو ہے وہ سنواری جائے گی، زیب و زینت عطا کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مہاجرین کو حکم ہوگا کہ وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ فرشتوں کو پتا ہوگا یہ کون لوگ ہیں، لیکن یہ فضیلت والی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ صحابہ جو ہجرت کی جنہوں نے، ان کی فضیلت کتنی ہے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں آپ نے اتنی فضیلت دی، جنہیں ہم پہ بھی فضیلت دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مہاجرین جو ہیں ان کا ادب اور احترام کرو۔ جو آدمی مہاجرین صحابہ کرام کا ادب اور احترام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو اللہ قبول نہیں کرے گا۔
صحابہ کرام کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے معاملے میں بات کرتے ہوئے بہت انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے بڑی تکلیف دہ باتیں لکھی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ جو لوگ صحابہ کرام کے ویسے مخالف ہیں یا یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2-3 صحابہ کے بعد باقی سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے، ان لوگوں کا تو معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ ان کو تو ان کا کلمہ الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے، ان کے عقائد الگ ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ تو مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن ہمارا قرآن نہیں، 40 پاروں کا قرآن ہے، اور جو حضرت علی کو وسیع سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع بنایا تھا اور بلا فصل وہ خلیفہ ہیں، اور باقی 3 جو خلیفہ درمیان میں آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ معاذ اللہ غاصب تھے اور انہوں نے حق غصب کیا تھا۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ترتیب بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام بھی یہی کہتے ہیں، خود حضرت علی یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب سے افضل سمجھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہم سمجھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد تو باقی سارے صحابہ کرام کا معاملہ ایک ہی جیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے؟ خود حضرت علی نے یہ بات کہی کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہیں۔ تو کہنے لگے، صحابی پوچھنے والا کہتا ہے کہ جناب آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کہاں پہ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں جیسا ایک مسلمان ہوں۔ یہ حضرت علی کی عاجزی تھی، انکسار تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے خلافت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھی تھی، اللہ کو ایسے ہی پسند تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض میں حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بلاؤ، امامت کرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گیا اس مرض میں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تو لوگ جو ہیں، جو بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے مصلی پہ کھڑا ہوگا اس کو معاذ اللہ منحوس سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تأمل کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کسی اور آدمی کو کہہ دیجیے۔ فرمایا نہیں، ابوبکر کو بلاؤ۔ 2 دفعہ 3 دفعہ کہا، اور جب حضرت عائشہ نے تأمل کیا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یوسف والی جو عورتیں تھیں ان کا معاملہ کر رہی ہو میرے ساتھ، تمہارے دل میں تم بظاہر تو یہ کہہ رہی ہو کہ وہ رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، دل میں یہ بات ہے کہ کہیں لوگ ابوبکر کو معاذ اللہ منحوس نہ سمجھیں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ خود بھی حضرت ملامت کرتی تھیں زلیخا کو کہ یہ کتنی کم ظرف ہے کہ اس نے اپنے ملازم سے محبت کر لی، لیکن دل میں خود بھی اس بات کا اعتراف کرتی تھیں کہ یہ آدمی تو فرشتہ ہے۔ ویسے ہی دل میں اور بات ہے، زبان پہ اور بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابوبکر کے علاوہ نہ اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نہ اس کا رسول کسی کو پسند کرتا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلا فصل خلیفہ ہیں، بلا فصل نہیں ہیں، درمیان میں 3 خلیفے آتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ نے ان کو بنایا خلیفہ۔
حضرت ابوبکر صدیق پہلے آئے اور اس کے بعد حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا امتیاز تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، انہوں نے ان دو آدمیوں کو خلافت کے لیے اپنی حکمت عملی کے ساتھ منتخب کر لیا کہ حضرت عثمان یا حضرت علی ان دونوں میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ پھر ان دونوں سے گفتگو کی اور وعدہ اور اقرار وغیرہ لیے، کہنے لگے کہ جس کو میں بناؤں گا کیا اس کو تم قبول کر لو گے؟ دونوں نے قبول کر لیا، اور اس وقت کوئی چوتھا آدمی پاس نہیں تھا، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یا حضرت عثمان تھے، اور حضرت علی تھے۔ اور جب قول اقرار لے لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، تو حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے عثمان اپنا ہاتھ آگے کریں۔ حضرت عثمان نے ہاتھ آگے کیا تو حضرت عبد الرحمن نے بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کی۔ یہ بکواس ہے اور یہ کذاب ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ بلا فصل حضرت علی خلیفہ ہیں، بلا فصل نہیں ہے۔ حضرت علی نے ان کی خلافت تسلیم کی ہے، ان کی بیعت کی ہے، تینوں خلفاء کی بیعت کی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ، یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف بھی ہوئے اور جنگیں وغیرہ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن جیسے اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کرنے سے پہلے کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو سب علم تھا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے باوجود ان کو مغفور لکھ دیا کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کو لکھ دیا کہ یہ سارے جنتی ہیں، ان کو لکھ دیا کہ میں راضی ہوں ان سے۔ جب اللہ راضی ہے ان سے، جب اللہ نے بخش دیا ان کو، جب اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا، تو پھر کسی مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان پہ تنقید کرے یا اعتراض کرے۔ جس نے تنقید کرنی ہے، جس نے اعتراض کرنا ہے، اس نے اپنے ایمان کی تباہی کرنی ہے۔ اور یہ استثناء جو ہے یہ صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام کے بعد شوق ہے آپ پورا کر لیں جس کو بھی تنقید کرنی ہے، صحابہ کرام کے بعد کسی کو یہ استثناء حاصل نہیں ہے۔ محدثین نے جتنے بھی راوی تھے اور ان میں جو بھی تھے، ان پہ صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی راوی تھے کڑی تنقید کی ہے۔ فلاں کا عقیدہ ایسا تھا، فلاں کا اخلاق ایسا تھا، فلاں کی عادت ایسی تھی، فلاں کا یہ ایسے تھا، فلاں کا یہ ایسا تھا، کڑی تنقید کی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی آدمی تابعی ہو یا تبع تابعین ہو، یا اس کے بعد امام ہے یا محدث ہے یا عالم ہے، فاضل ہے، جو بھی ہے، آپ اس کے بارے میں تنقید کر سکتے ہیں، اس کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے یہ استثناء حاصل ہے کہ آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے، ان کی شان میں کوئی ناروا کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جس آدمی نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ناروا بات کہی، کسی صحابی کو برا بھلا کہا، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اور اس پہ سارے اہل ایمان کی لعنت۔ اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا، نہ کوئی اس کا نفل قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جنگ بدر جو تھی، یہ بڑا ایک عظیم الشان معرکہ تھا۔ اس میں مسلمانوں کے کمزور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنے فضل سے، اپنے احسان سے دکھایا مسلمانوں کو کہ میں تمہاری کس طرح مدد کروں گا۔ میں فرشتوں سے مدد کی، صحابہ کرام کی، اور حق کو حق کر کے دکھا دیا، باطل کو باطل کر کے دکھا دیا۔ اور جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے، ان کے بارے میں تو خود صحابہ کرام جو تھے وہ بھی انہوں نے ان کی جو عظمت تھی، جو فضیلت تھی، اس کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ بدری صحابہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، اور ام مستح جو تھی انہوں نے واقعہ بتایا حضرت عائشہ کو کہ لوگوں میں ایسی ایسی افواہیں مشہور ہو رہی ہیں، اور اپنا بیٹا جو مستح تھا وہ بھی غلط فہمی سے اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گیا، تو ام مستح نے اپنے بیٹے کو بھی برا بلا کہا کہ اللہ اس کو ذلیل کرے کہ یہ کیوں ایسے ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا بھی کہ
مستہ، یہ تو بدری صحابی ہے، اس کے بارے میں کیوں کہتی ہو بات؟ اتنی ہے فضیلت بدری صحابہ کی کہ حضرت عائشہ نے خود یہ بات اس کی والدہ سے کہی کہ یہ تو بدری صحابی ہے تمہارا بیٹا، تم اپنے بیٹے کو کیوں اس طرح کہہ رہی ہو؟ وہ بعد میں پھر بتائی بات انہوں نے کہ یہ باتیں پھیل رہی ہیں، لیکن بدری صحابی ہونے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت عائشہ کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ جو بدری صحابی ہے اس کے بارے میں زبان سے کوئی ناروا بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ فرمایا جس طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح بدری صحابہ جو ہے ان کو دوسرے صحابہ پہ فضیلت حاصل ہے، اتنا درجہ ہے ان کا۔ لیکن بدری صحابہ سے بھی، بدری صحابہ میں چونکہ نصارہ بھی تھے، انصار بھی تھے، لہذا بدری صحابہ سے جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، اور پھر اسی طرح جو بیعت عقبہ میں شامل ہوئے تھے ثانی میں، ان کا درجہ جو ہے وہ بدری صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ بہت بڑا یہ ایک جان کا خطرہ مول لے کے بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی، ان کا جو درجہ ہے وہ بدری صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابہ جو ہیں ہجرت کرنے والے اور انصار مدینہ، ان کی الگ الگ اللہ نے فضیلت بتائی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا اور ان کی نصرت کی۔ کون مراد ہے اس سے؟ انصار مدینہ، پناہ دینے والے اور مدد کرنے والے، اس سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ اور انصار مدینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، بڑی فضیلت ہے ان کی بھی، اس لیے کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کا، یا جس پہ اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع ملا، وہ تو اصل میں یہی ہجرت کرنا مدینہ میں، اور مدینے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو پناہ دینا جو ہے، یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی انصار مدینہ سے محبت کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اور جو انصار مدینہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس کے نفاق کی علامت ہے۔ انصار مدینہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور انصار مدینہ سے محبت کرنے والا مومن ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گزر ہوا انصار مدینہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، انصار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی یادیں یاد کر کے تو رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، انصار مدینہ جو ہیں وہ آپ کے گزرے ہوئے واقعات اور آپ کی باتیں یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی کہ انصار مدینہ جو ہے یہ میرے قلب و جگر ہے، انصار مدینہ جو ہے یہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی نصرت کا حق ادا کر دیا، اب ان کا میرے اوپر حق ہے، وہ باقی ہے، وہ میں ادا کروں گا۔ اور وہ حق یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو نصرت انہوں نے کی اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ انہوں نے اپنا حق پورا کر دیا، اب ان کا میرے اوپر حق باقی رہ گیا ہے، لہذا میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کا ادب اور احترام کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی 3 دفعہ ان کے لیے، یا رسول اللہ انصار مدینہ کو کی مغفرت فرما دے، یا اللہ انصار مدینہ کی اولاد کی مغفرت فرما دے، اور پھر فرمایا یا اللہ انصار مدینہ کی اولاد کی مغفرت فرما دے، اور چوتھی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائے کہ یا اللہ انصار مدینہ کی عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ کی
اتنی دل میں قدر تھی، اتنی عزت تھی کہ انصار مدینہ کی عورتیں اور بچے شادی سے واپس آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف فرما تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے، اور فرمایا کہ اگر میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا تو میں انصار مدینہ میں سے اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتا۔ فرمایا کہ اگر انصار مدینہ جو ہے ایک راستہ چھوڑ کے کسی دوسری وادی میں چلیں گے تو میں بھی وہ راستہ چھوڑ کے دوسری وادی میں چلوں گا۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت بھی کہی تھی۔ بیعت کے وقت بھی انصار مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے لیے لڑائی مول لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کرتا ہے تو آپ ہمیں مدینہ والوں کو چھوڑ کے پھر مکہ میں چلے جائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ جس سے تم لڑو گے اس سے میری لڑائی ہوگی، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میری صلح ہوگی۔ اب میرا مرنا جینا جو ہے وہ مدینہ والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی فضیلت فرمائی، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے تو سارے صحابہ کرام، حتیٰ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں وہ بھی ہیں تو تمہارے ہی بھائی، تمہیں میں سے ہیں۔ صحابیت کا جو درجہ ہے وہ ان کو بھی حاصل ہے، لیکن جو فضیلت پہلے والوں کو ہے وہ فضیلت تو ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے سب برابر ہے۔ اللہ نے جو درجے اور فضیلت بنا دیے وہ بنا دیے، ان پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ادب اور احترام کے لحاظ سے ہم تمام صحابہ کرام کا ایک ہی جیسا ادب اور احترام کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے پناہ دی مسلمانوں کو، مہاجرین کو، اور ان کی نصرت کی، یہ سارے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، مہاجرین بھی اور انصار مدینہ بھی۔ آگے فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا۔ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قاعدے اور کلیے کی بات بتا دی کہ وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں ہیں، خواہ مکہ تھا یا دوسری بستیاں تھیں، لیکن ہجرت نہیں کی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس وقت یہ ہجرت جو تھی یہ واجب تھی، فرض تھی۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ مطلوب تھا کہ ساری قوت مسلمانوں کی مدینے میں اکٹھی ہو اور وہ سارے قوت بن کے، طاقت بن کے کافروں اور مشرکوں کا مقابلہ کریں۔ لہذا جو لوگ ایمان تو لائے لیکن مدینہ ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ واضح کر دیا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی ولایت جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ولایت سے مراد یہاں پہ وراثت ہے۔ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام قائم کیا، مہاجرین اور نصارہ کو بھائی بھائی بنایا، اس وقت وہ بھائی چارہ اتنا مضبوط تھا کہ اس میں وراثت کا تصور بھی آ گیا تھا کہ اب ہمارے وارث مرنے کے بعد ہمارے مال کے وارث یہی بھائی ہیں ہمارے۔ مہاجر اگر امیر ہے تو اس کا انصار بھائی جو ہے وہ اس کا وارث ہے، اور اگر انصار مدینہ میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو مہاجر بھائی ہے وہ اس کا وارث ہے۔ یہ تو یہاں تک وہ بھائی چارہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اب اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ جو آدمی ہجرت کر کے نہیں آیا اس کا وہ تعلق نہیں بنے گا جو تعلق مہاجرین اور انصار کا بن گیا،
وہ ایمان تو لے آیا ہے، لیکن ایمان لانے کے علاوہ جو دوسرے تعلقات ان کے آپس میں قائم ہو گیا مسلمانوں کے، وہ تعلق اس کا نہیں ہے۔ حتیٰ یہاجروا، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں مدینے میں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں البتہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ جو لوگ اپنے علاقوں میں ہیں، مشرکین میں رہ رہے ہیں، کافروں میں رہ رہے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ہجرت نہیں کی، ان استنصروکم فی الدین، اگر وہ ان کا دین خطرے میں پڑ گیا اور وہ تم سے مدد کے طالب ہوں کہ یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، دین کا راستہ روکتے ہیں، ہمیں اپنے دین سے پھر جانے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کا دین جو ہے خطرے میں پڑ جائے، وہ تم سے مدد طلب کریں، فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ ان کی مدد کریں۔ کافر ملکوں میں جو مسلمان رہتے ہیں، اگر ان کے دین کو خطرہ ہے اور وہ تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پہ فرض ہے، الا مگر علی قوم بینکم و بینہم میثاق۔ یہ نکتہ بڑا سمجھنے والا ہے جو آج کل ہمیں بھی بڑا پریشان کرتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑے سخت تنقید کرتے ہیں، لیکن مسئلے کا انہیں شعور نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے، الا مگر ایک استثنائی صورت ہے، الا قوم بینکم و بینہم میثاق، مسلمانوں کے درمیان اور کافر قوم کے درمیان معاہدہ ہے امن آشتی کا۔ اچھا جی 5 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب اس قوم میں، کافر قوم میں اگر مسلمان رہتے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن وہ جو ملک ہے اس ملک کا اسلامی ملک کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اب یہ جو اقوام متحدہ کے بین الاقوامی قوانین ہیں، یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت کہ جو بین الاقوامی آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں اقوام متحدہ کے تحت یا اس کے چارٹر کے جیسے سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہیں جن قوموں نے یا جن ملکوں نے، ان کافر ملکوں میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ مسلمان جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس صورت میں اگر تمہارا معاہدہ ہے تو پھر تم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بڑا واضح ہے، اگرچہ تھوڑا سا گراں گزرتا ہے اپنی نافہمی کی وجہ سے یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اگر کسی کافر ملک میں مسلمانوں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، اور اس کافر ملک کا مسلمان ملک کے ساتھ معاہدہ موجود ہے کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، تو مسلمان جو مظلوم ہے مدد مانگنے کے باوجود مسلمان ملک جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو معاہدہ وہ کر چکا ہے اس معاہدے کی پاسداری کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے بین الاقوامی جو معاہدے ہیں ان کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ بین الاقوامی معاہدے جو کیے ہوئے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب وہ معاہدے کیے جائیں، جب مسلمانوں کو آنکھیں کھول کے پوری طرح دیکھ لینا چاہیے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر مفاد میں نہ ہو تو معاہدے نہ کیے جائیں، لیکن جب معاہدہ کر لیا جائے تو پھر اس معاہدے کو توڑنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ کوئی اور شکل آپ اختیار کریں ان کی مدد کی، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی اور شکل اختیار کریں، لیکن اس معاہدے کو توڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا جو معاہدہ آپ کر چکے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ہیں ایک دوسرے کے دوست۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بدر میں، چونکہ یہ بڑا وہی جنگ کا معاملہ تھا اور تصادم تھا اسلام اور کفر کا،
اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ بات یاد رکھو، کافر مسلمانوں کے دوست نہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی عیسائی کا دوست ہو سکتا ہے، ہندو کا دوست ہو سکتا ہے، بدھ مت کا دوست ہو سکتا ہے، جتنے بھی کافر فرقے ہیں ان سب کا دوست ہوگا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا دوست بھی ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے وفادار ہیں، لیکن مسلمانوں کے سارے دشمن ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جا بازوں پہ ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو اپنا دوست مت سمجھو۔ اپنے سے علاوہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ اپنا دوست کسی کو نہ سمجھو۔ لا یعلونکم خبالا، اور یہ تمہاری برائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ودوا ما عنتم، جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے کافروں کو خوشی ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے زبانوں سے تمہارے خلاف دشمنی کی باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور تمہارے خلاف دشمنی جو ان کے دلوں میں چھپی ہے وہ کہیں بڑی ہے اس سے جو زبانوں سے بکواس کرتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، الا تفعلوہ، اور اگر تم بھی ویسا ہی طرز عمل اختیار نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ تم بھی ویسا ہی نہیں کرتے، کیا مطلب؟ جس طرح کافروں نے ایکا کر رکھا ہے، جس طرح کافروں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر رکھا ہے، جس طرح کافر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو مدد پہنچاتے ہیں، یہ ہے مراد اس سے۔ جو طرز عمل کافروں کا ہے مسلمانوں کے معاملے میں، اگر تم مسلمان ایسا نہیں کرتے تو بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی ویسے ہی اتحاد سے اور اتفاق سے کام لینا چاہیے، اکٹھے ہو جانا چاہیے کافروں کے مقابلے میں۔ اگر تم اکٹھے نہیں ہوگے، اگر تم اپنا اتحاد قائم نہیں کرو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد برپا ہوگا، بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اس سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ کافروں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن عملاً صورتحال کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں کافروں کے مقابلے میں اکٹھے ہونا تو دور کی بات ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ اتنا انتشار اور اتنا اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ایک بہت بڑا، یہی اس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے کہ فتنہ برپا ہوگا اگر تم اکٹھے نہیں ہوتے، اگر تمہارے درمیان اتحاد پیدا نہیں ہوتا، اگر تم کافروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، تو اس سے بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اپنا ویژن جو ہے وہ تھوڑا اوپر رکھنا چاہیے، اور یہ بات جو ہے وہ دلوں وہ سمجھنے والی ہے کہ ہم کس کو اپنا دشمن سمجھیں۔ مسلمانوں کے اندر اختلافات جو ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے زمانے میں بھی اختلاف تھے، لیکن ان اختلافات کو دشمنی نہیں بناتے تھے مسلمان۔ آج یہ معاملہ ہو گیا ہے ہمارا کہ جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ہم نے ایک دوسرے کی دشمنی کا باعث بنا لیا، قتل و غارت شروع کر دی ہے، خون ریزی شروع کر دی ہے کہ یہ ہمارے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک کا ہے۔
مساجد جو ہیں ان پہ اپنے اپنے مسلکوں کے نام لکھ لیے ہیں، نہ اس مسلک کے علاوہ کوئی اس میں داخل ہو اور نہ کسی کو داخل ہونے دیا جائے۔ کیا یہ مسلک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ قرآن نے تو ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں، ان کے مقابلے میں تمہارا اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں اگر تمہارا اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو تمہارا بہت نقصان ہوگا، فساد برپا ہوگا، تم شکست کھا جاؤ گے کافروں کے مقابلے میں، بوتے بن جاؤ گے، کمزور ثابت ہوگے۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اکٹھے ہو جاؤ اللہ کی رسی کو تھامنے والے۔ اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اس قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے درمیان اختلافات تھے، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں اکٹھا کر دیا، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اللہ اب بھی وہی چاہتے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ معمولی جو اختلافات ہیں، معمولی غلطیاں اور کوتاہیاں، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ جو جماعت یا جو کوئی مسلک یا جو کوئی گروہ جتنا نیکی کا کام کر رہا ہے اس نیکی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں فلاں اچھا کام کر رہا ہے۔ جو غلطی ہو اس کی نشاندہی بھی کر دیں، لیکن جو اچھی بات ہے غلطی کی نشاندہی تو ہم بعض اوقات بڑی سختی سے کرتے ہیں، بڑی سختی سے تنقید کرتے ہیں اور بڑا کڑا محاسبہ کرتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کی تعریف کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہاں جی فلاں جماعت میں یا فلاں حلقے میں یا فلاں مسلک میں یا فلاں جو گروہ ہے وہ فلاں نیکی کا کام بھی کر رہا ہے اور یہ اچھا کام ہے۔ یہ ایسا ایک تنگ نظری کی سوچ بن گئی ہے کہ اپنے علاوہ کوئی دوسرے کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بھی اچھا کام کرتا ہے۔ ہاں جو کام میں کرتا ہوں بس وہ سب کو تعریف کرنی چاہیے کہ میرا کام تو اچھا ہے، میرا کام تو نیکی والا ہے، میرا کام تو صراط مستقیم کے ہے، باقی سارے گمراہ ہیں۔ یہ سوچ بنیادی طور پہ ہی غلط ہے، اور اس بات کو قرآن مجید نے بار بار فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، انتشار پیدا نہ کرو، اپنی امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اختلافات پہ۔ اور یہ اختلافات تو وہ ہیں جو چلے آ رہے ہیں صحابہ کرام سے بھی، لیکن کبھی ایسی دشمنی یا ایسے اختلافات یا قتل و غارت یا خونریزی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اسلام تو کافر یا مشرک کی خونریزی کرنے کی بھی اس کی شرک یا کفر کی وجہ سے اجازت نہیں دیتا۔ لہذا فرمایا کہ جس طرح کافر آپس میں اکٹھے ہیں تم بھی اکٹھے رہو، اور اگر تم اکٹھے نہیں ہوگے اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پہ پھر اس بات کا اہتمام فرمایا کہ فضیلت بیان کر دی جائے آخر میں مہاجرین کی اور انصار مدینہ کی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اور پھر وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے نصرت کی یعنی انصار مدینہ، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ تو سارے کے سارے پکے سچے مسلمان ہیں۔ اب کوئی بات باقی رہ گئی صحابہ کرام کے بارے میں؟ اللہ نے تصدیق فرما دی کہ یہ پکے مومن ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین کی بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں تصدیق نہیں فرمائی، جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ تو پھر سارے مومنین کے لیے ہے کہ جو بھی اتباع کرے گا صحابہ کرام کی نیکی کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ وہ بات جو ہے وہ تو پھر قیامت تک کے لیے سارے اہل ایمان کے لیے ہے۔
لیکن جس طرح وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ بخشے ہوئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ پکے مومن اور سچے مومن ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے بارے میں الفاظ قرآن میں استعمال نہیں فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہنا، اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہے صحابہ کرام کو کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات یا کوئی ناروا لفظ زبان سے نہ نکالیں، ہر حال میں ان کا ادب اور احترام کریں۔ اور آج کل یہ ہم اپنی جو روایات ہیں آباء و اجداد کی یا اسلامی روایات، ان سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے کبھی اتنا دیکھا نہیں تھا کہ بچوں کے نام جو ہیں وہ صحابہ کرام کے نام پہ رکھے جاتے تھے بڑے شوق سے۔ آج یہ جدت پسندی کا ایسا دورہ پڑا ہے، نہیں کوئی نیا نام ہونا چاہیے، یہودیوں اور عیسائیوں والے نام، بے معنی نام، بے مقصد نام۔ صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ صحابہ کرام کے نام پہ، اپنی لڑکیوں کے نام صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ رہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے جو آج بھی ایک تصور ہے کہ فلاں سڑک کا نام جو ہے وہ فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، جس کو عیسائیوں سے یہودیوں سے محبت ہے وہ عیسائیوں یہودیوں کے نام پہ رکھتے ہیں، جن کو صحابہ سے محبت ہے وہ صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام پہ رکھیں گے تو اس سے احساس ہوگا کہ آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں کس کا ادب اور احترام ہے۔ اگر یہودیوں کے رکھیں گے، عیسائیوں کے نام رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ادب اور احترام یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے، صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ بچیوں کا ہے، ایسے ایسے بچیوں کے نام پوچھتے ہیں، اچھا جی اس کا مطلب کیا ہے، اچھا یہ نیا نام ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے۔ شیطان تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے جدت پسندی کے نام سے، گمراہ کروں میں ان کو، لیکن اتنی بھی ثابت کمی نہ ہو ہمارے اندر، اتنا بھی شعور جو ہے وہ اب جاتا رہا ہے کہ انسان یہی اس بات بھی کم از کم ثابت کرنا رہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہیں وہ صرف صحابہ کرام ہیں، ہمیں صرف ان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں صرف ان کی تقلید کرنی چاہیے، ان کا سب سے بڑھ کے ادب اور احترام ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے۔ دنیا میں کوئی اور انسان ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر لیا اسے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے یا کسی دوسرے کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کرام کے لیے میں نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا صحابہ کرام کو، قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ راضی ہے صحابہ کرام سے، قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ نے جنت دے دی صحابہ کرام کو، قرآن میں لکھا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے، نہ مغفرت کی بات ہے، کوئی کتنا بڑا پیر صاحب ہو، بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، جو بھی ہو، کوئی کتنا پہنچا ہوا لوگوں کی نگاہ میں ہو، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ضرور جنت میں جائے گا، یا اللہ ضرور اس سے راضی ہے، یا اللہ نے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اعزاز اور یہ شرف جو ہے صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے، اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا، اللہ نے ان کو رزق کریم کا وعدہ کر دیا، مغفرت کا وعدہ کر دیا، جنت کا وعدہ کر دیا۔ یہ سارے وعدے صحابہ کرام کے قرآن مجید میں اللہ نے لکھ دیے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اب رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ہجرت ایمان لائے، یا صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد۔ اب جو پہلا زمانہ تھا وہ تو بڑا آزمائش کا اور بڑا ابتلا کا اور بڑا پرعلم اور پراشوق زمانہ تھا۔ اس میں ایمان لانا جو ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایمان لانا تھا، اس میں ایمان لانا جو ہے وہ تلوار کے نیچے ایمان لانا تھا۔ زمین آسمان کا فرق ہے اس زمانے میں ایمان لانے سے اور بعد کے زمانے میں ایمان لانے میں فرق تو بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے درجے میں فرق نہیں آنے دیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو سفیان جو ہے دشمنی بھی کی اور مخالفت بھی کی، جنگیں بھی لڑیں، لیکن جب ایمان لے آئے تو اب وہ صحابی ہیں، صحابیت کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔
وہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کے جنت میں فرق رکھنے ہیں یا درجے رکھنے ہیں وہ اللہ جانے اور صحابہ کرام جانے، لیکن جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواہ پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، درجہ صحابیت میں انہیں فرق نہ کریں، ان کا ادب احترام اسی طرح کریں۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، وہ بھی فتح مکہ تک لڑتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، سب کچھ کیا، لیکن جب وہ مومن ہو گیا، اسلام لے آئے، تو پھر اس کے بعد صحابیت کے درجے میں کوئی فرق نہیں۔ صحابی وہ ویسے ہی ہے جیسے دوسرے صحابہ ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور ایمان لانے کے بعد پھر جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، معکم وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، فاولئک منکم وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا، فاولئک منکم وہ بھی تمہیں ہی سے ہے، وہ بھی تمہارے ہی ساتھی ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، لیکن جو قرابت داری اور رحم کے رشتے ہیں وہ مقدم ہیں تمہارے لیے۔ اب اس آیت کی روح سے وہ جو پہلا مسئلہ تھا وراثت والا کہ انصار مدینہ اور مہاجرین ایک دوسرے کے وارث ہیں، اس آیت کی روح سے وہ مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ وراثت جو ہے وہ صرف جو رحمی رشتہ دار ہیں ان کی ہوگی، محض مواخات میں جو ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے مہاجر اور انصار وہ اب ایک دوسرے کے وارث تو نہیں ہوں گے، بھائی ہیں ایک دوسرے کے، لیکن وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ واضح فرما دیا کہ کون کون کس کا وارث بنے گا، اور وہ وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں ہی رہے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔